گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہم لاسٹ میں بات کر رہے تھے ٹینسز کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے بات کی ٹینسز کے اسٹرکچر کے بارے میں۔ دا پرپز آف دا ہول لیسن پلاننگ واز کہ آپ اچھے طریقے سے سب سے پہلے اوور آل آپ کو ٹینسز کا ایک گلمپس دے دیا جائے، اس کے بعد اسٹرکچر وائز میں آپ کو پورے ٹینسز کے بارے میں اچھے طریقے سے بتا دوں، تاکہ کہیں بھی کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کہیں پہ کوئی چیز آپ لیک کرتے ہو لرننگ میں، انڈرسٹینڈنگ میں، تو وہ ایزیلی کور اپ ہو جائے۔ آپ جب سیلف رائٹنگ کریں، کریٹو رائٹنگ کریں، تو آپ اچھے سے اس کو کر سکیں۔ آج ہم کس لیکچر کے بارے میں بات کریں گے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈفرنس بٹوین ڈو اینڈ ڈز۔ یہ ڈفرنس، چھوٹے چھوٹے ڈفرنس، ڈو ڈز کا ڈفرنس، از ایم آر کا ڈفرنس، ہیز بن ہیو بن کا ڈفرنس، ہیز کا ڈفرنس، ہیو کا ڈفرنس، ویری امپورٹنٹ، آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے ٹینسز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یوزفل ہوتا ہے۔ ہم بات کرنے لگے ہیں، ہم لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ڈفرنس بٹوین ڈو اینڈ ڈز۔ ڈو کہاں یوز ہوتا ہے؟ پریزنٹ کے ٹینسز میں یوز ہوتا ہے، ڈز بھی پریزنٹ کے ٹینسز میں یوز ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ آپ نے ڈو یوز کرنا ہے؟ آئی کے ساتھ، یو کے ساتھ، وی کے ساتھ، دے کے ساتھ، اور سارے پلورل سبجیکٹس کے ساتھ ہم ڈو یوز کرتے ہیں۔ یہ میمورائز کرنے والے رولز ہیں، آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ آئی ڈو مائی ہوم ورک، ڈو یو لائک پیزا، آئی ڈونٹ لائک کافی۔ اوکے، یہ ہو گئی تین ایگزامپلس، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں، انہیں آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، آپ ساتھ ساتھ ان کو سمجھیں، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ سیکنڈ ہمارا کانسیپٹ ہے ڈز۔ ڈز کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ ہی کے ساتھ، شی کے ساتھ، اٹ کے ساتھ، اور سنگولر تھرڈ پرسن کے ساتھ۔ کوئی بھی سنگولر تھرڈ پرسن ہے، ہی یوز ہو رہا ہے سینٹینس میں، شی یوز ہو رہا ہے، اٹ یوز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ڈز یوز ہوگا، ڈو یوز نہیں ہوگا۔ ویری کنفیوزنگ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص طور پر بگنرز کے لیے تو بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتا ہے۔ ہی ڈز ہز ہوم ورک ڈیلی، ڈز ہی لائک پیزا، شی ڈزنٹ لائک کافی۔ یہ بالکل سمپل سینٹینس ہے، آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ڈو ڈز میں ایکچولی یس ہم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اوکے، اب ہم بات کریں گے کہ اس لیکچر میں ہم دوسرا پوائنٹ کیا کور اپ کر رہے ہیں۔ ہم سینٹینس کے اسٹرکچر کو کور کر رہے ہیں، کس طریقے سے کور کر رہے ہیں۔ آئی ڈو مائی ہوم ورک، یہ ایک پازیٹیو سینٹینس ہے۔ آئی ڈونٹ لائک کافی، یہ ایک نیگیٹو سینٹینس ہے، نو یوز ہوتا ہے، نہیں یوز ہوتا ہے، اٹس اے نیگیٹو سینٹینس۔ ڈو یو لائک پیزا، یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے، کوشچن پوچھا جا رہا ہے، اس میں اس کو انٹروگیٹو کہتے ہیں، کوشچن والا سینٹینس ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے ان کے اسٹرکچر بنانے ہیں۔ دس از ڈو یو لائک پیزا۔ اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب آپ نے کوشچن میں کرنا ہے تو آپ نے ڈو ہو یا ڈز ہو اس کو اسٹارٹ میں لے جانا ہے۔ اگر آپ کا جو ہے وہ ناٹ کا سینٹینس ہے، نیگیٹو کا سینٹینس ہے، تو ڈو ہے، ڈز ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہاں پہ ناٹ لگانا ہے۔ اوکے، اس طریقے سے جو آپ نے کام کرنا ہے، پہلے آپ نے سبجیکٹ، اس کے بعد ڈو، اور پھر ناٹ لگا دینا یا ڈز، اس کے ساتھ ناٹ، اور باقی کا سینٹینس آپ نے کمپلیٹ کر لینا، جو بھی آپ کا ورب ہے اور جو آکسیلری وربز ہوتے ہیں۔ فار شور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں آپ پیچھے سے سارے لیکچرز فالو کر رہے ہیں، آپ کو ورب کا پتہ ہے، سبجیکٹ کا پتہ ہے، آکسیلری وربز کا پتہ ہے، ٹینسز کا پتہ ہے، ٹینسز کے اسٹرکچر کا پتہ ہے۔ یہ بیسک سا رول ہے، آپ اس کو فالو اپ کریں گے تو اس کے بعد جو آگے مشکل مشکل سینٹینس ہے، کہاں پہ ہیز آتا ہے، کہاں پہ بن آتا ہے، پھر جب ایکسکلیمیٹری میں جب انٹروگیٹو میں چلا جاتا ہے، اس کو کہاں پہ ہیز بن کو آپ نے کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا اسٹرکچر میں، بہت اچھے سے آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر بیسک کلیئر نہیں ہوگا تو آف کورس بعد میں ایررز آئیں گے، وہ ایرر نہ آئیں اسی لیے بہت سارے لیکچر جو ہے وہ اچھے سے پلان کر کے آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ سارا اوور آل لیکچر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایگزامپلز ہیں، ایک ایک ایگزامپل پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو بتایا گیا ہے، وہ آپ اس کو سارا کا سارا دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہم بعد میں فیوچر میں سیکھیں گے پیسو وائس، ایکٹیو وائس وغیرہ۔ تو جب آپ ان کی پریکٹس کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ سینٹینس اچھے طریقے سے ٹینسز آنے ضروری ہیں، یہ بیسک ٹینسز ہوتے ہیں۔ پھر پیسو ایکٹیو وائس آتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ آتے ہیں، وہ یوز ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ یوز نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو آنے چاہیے۔ اوکے، تھینک یو۔